محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی مسجد میں داخل ہوا، اسود بن سریع وعظ و نصیحت کر رہے تھے، اہل مسجد ان کے پاس جمع تھے اور ان کے پیچھے کی جانب کچھ اہل فقہ حضرات بیٹھے ہوئے فقہی مذاکرات میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس علمی حلقے اور مجلس وعظ کے درمیان نماز پڑھی، فارغ ہو کر سوچنے لگا کہ اسود کی مجلس میں جاؤں، کیا معلوم انہیں قبولیت اور رحمت نصیب ہو، مجھے بھی حصہ مل جائے۔ کبھی کہتا کہ علمی حلقے میں جا بیٹھوں، شاید کوئی ایسا مسئلہ سن پاؤں جو پہلے نہ سنا ہو اور اس پر عمل نصیب ہو جائے۔ اسی کشمکش میں وہاں سے چل دیا۔ ایک طرف وعظ و نصیحت کی محفل ہے، دوسری طرف علمی مجلس ہے، فقہی مذاکرہ ہو رہا ہے، مسائل سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ کشمکش میں ہے کہ وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھوں یا فقہی اور علمی مجلس میں بیٹھوں۔ اسی کشمکش میں وہ گھر چلا گیا، کسی ایک مجلس میں بھی نہ بیٹھا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص انہیں کہہ رہا ہے، اگر تو علمی حلقے میں بیٹھ جاتا، جہاں فقہ اور اس کے مسائل سکھائے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ جبرائیل امین کو بھی بیٹھا ہوا پاتا۔ علمی مجلس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ ایک کتاب ہے جو ایک عرب عالم نے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر جو پہلی حدیث نقل کی وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، وہاں بھی دو مجلسیں لگی ہوئی تھی۔ ایک مجلس ذکر اور وعظ و نصیحت کی تھی اور دوسری مجلس سیکھنے سکھانے کی علمی مجلس تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل علی خیر، یہ دونوں مجلس خیر پر ہیں، لیکن انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ علم والی مجلس میں بیٹھ گئے۔ الرسول المعلم واسالیبہ فی التعلیم، یہ کتاب ہے اور اس کی پہلی حدیث یہ ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ نے دوزخ سے آزاد کر رکھا ہے، تو وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو طالب علم کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے، ہر حرف کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھتے ہیں۔ ہر قدم کے عوض جنت میں ایک شہر بساتے ہیں۔ وہ زمین پر چلتا ہے، زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ یہ اتنی اہم مجلس ہے۔ حضرت ابو درداء
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کے قیام سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ فرمایا ایک مسئلہ سیکھ لینا یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ عالم کا سونا عبادت کرنے والے کی عبادت سے افضل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں روئے زمین پر 3 عمل سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک علم کا حاصل کرنا، دوسرا جہاد کرنا، تیسرا کسب حلال، حلال روزی کمانا۔ علم کیوں افضل ہے؟ فرمایا طالب علم اللہ کا محبوب ہے۔ جہاد کیوں افضل ہے؟ غازی اللہ کا ولی ہے۔ کسب حلال کیوں افضل ہے؟ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشیہ وطلبه عبادہ ومذاکرته تسبیح والبحث عنه جہاد وتعلیمه لمن لا يعلمه صدقہ وبذلہ لأہلہ قربہ وهو الأنیس فی الوحشہ والصاحب فی الغربہ وهو الانیس فی الوحشہ۔ فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کا طلب کرنا عبادت ہے، علم کی تکرار کرنا تسبیح ہے، علم میں بحث اور گفتگو جہاد ہے، جاہل کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک عالم مال خرچ نہیں کرتا لیکن علم سکھا رہا ہے، اس کو بخیل نہیں کہا جائے گا، وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ آگے آپ سنیں گے کہ علم مال سے کیوں افضل ہے۔ تو فرمایا کہ اہل پر علم کو خرچ کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ سفر میں ساتھی ہیں، تنہائی میں مددگار ہیں، تنگدستی میں مددگار ہیں، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہیں۔ علم حاصل کرنے والے کے لیے سمندر میں مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے، جنگل میں درندے، زمین پر رینگنے والے جانور اور حشرات الارض سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ دلوں کو حیات بخشتا ہے، آنکھوں کو نور بخشتا ہے، بدن کو قوت دیتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی چیز جہاد فی سبیل اللہ سے افضل نہیں۔ میرے علم میں میری معلومات کے مطابق کوئی چیز جہاد فی سبیل اللہ سے افضل نہیں بجز طلب علم کے، کہ طلب علم اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اپنے نورانی پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک گھر نہیں لوٹے۔ اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، انتقال ہو گیا، قیامت کے دن اللہ علماء کی صف میں اٹھائیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ 1 سال پیدل حج کو جاتے ہیں، 1 سال
میدان جہاد میں گزارتے ہیں اور 1 سال حدیث کا درس دیتے ہیں. 40,000 طلباء ان کے حدیث کے درس میں بیٹھتے تھے. اس زمانے میں مکبر الصوت، یہ لاؤڈ اسپیکر اور مائک نہیں تھا، تو وہ زور سے مسئلہ بتاتے. جہاں تک آواز جاتی وہاں ایک طالب علم کھڑا ہو کر پیچھے زور سے بتاتا. اس کی آواز جہاں تک جاتی وہاں ایک طالب علم کھڑا ہو کر زور سے پیچھے مسئلہ بتاتا. اس طرح 1200 صرف مکبر ہوتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی ہے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے. ایسے بدقسمت ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ملیں گے جن کو آقا کی ایک حدیث بھی عربی میں یاد نہیں، اور کہتے جی حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. ان مولویوں کی باتیں چھوڑو، دکانداری بھی تو کرنی ہے، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، بچوں کی اسکول کی 10-12 ہزار منتھلی فیسز بھی تو بھرنی ہے. یعنی یہ سارے کام انہیں کام نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. اگر نہیں نظر آتا تو دین کا کام نظر نہیں آتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں. تو لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے. ان میں سے چناؤ کیا، انتخاب کیا. 7,000 کچھ روایات یا 8,000 یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، غالباً 7,543 ہے. اور یہ حدیثیں کیسے لکھی؟ فرمایا ہر حدیث کے لیے استخارہ کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، استخارے کی دعا پڑھتے تھے، ان 2 رکعت نفل کے لیے غسل کرتے تھے، صاف کپڑے پہنتے تھے، اور پھر شرح صدر اور انشراح صدر ہونے کے بعد وہ حدیث لکھتے اور اسے بخاری کا حصہ بناتے. اس دوران بدنظری نہیں کی، غیبت نہیں کی، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں گیا، نماز نہیں چھوڑی، تہجد نہیں چھوڑی. اور اس زمانے میں ایسا آسان نہیں تھا کہ ہم راستے میں چل رہے ہیں، کوئی حدیث یاد آئی اور موبائل میں سیو کر لیا. رات کو سوئے ہوئے اچانک کوئی حدیث ذہن میں آئی، لائٹ آن کی، واش روم اٹیچ باتھ کے اندر وضو کر کے آئے اور لکھ لیا. ایسی سہولیات نہیں تھی، جنگل تھے. رات کو جب اٹھتے کوئی حدیث ذہن میں آتی تو قضائے حاجت کے لیے جنگل جاتے، پھر پانی کنویں سے نکال کر وضو کرتے، پھر اس کے بعد چراغ جلانے کے لیے تیل ڈھونڈتے، پھر چراغ جلانے کے بعد مصلی بچھاتے، پھر نفل پڑھتے، اس کے بعد پھر سیاہی کا انتظام کرتے، قلم کا انتظام کرتے، کرتاس کاغذ اور چمڑے کے ٹکڑے کا انتظام کرتے، پھر اس حدیث کو نوٹ کرتے. اتنی مشقتیں ان حضرات نے برداشت کی. یہی تو وجہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد کائنات کی صحیح ترین کتاب کا درجہ اللہ نے بخاری شریف کو عطا کیا، جو محمد بن اسماعیل نے لکھی. اسی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بعضوں نے دوسرے بزرگ کے بارے میں بھی لکھا ہے، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، بحری جہاز میں، تو ان کے پاس کچھ دینار یا اشرفیتی، غالباً 30,000، یعنی آج کی زمانے میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی مالیت. تو کشتی میں ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس تھیلے میں اتنے پیسے موجود ہیں، تو اس کی نیت خراب ہو گئی. جب نیت خراب ہوئی تو اس نے اعلان کروایا کہ بھائی میرے 30,000 دینار گم ہو گئے ہیں، لہذا سب کی تلاشی لی جائے. اب کشتی میں تو گنے چنے لوگ ہیں، نہ کوئی اندر سے باہر گیا نہ کوئی باہر سے اندر آیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو میرے پاس ہے، اب تلاشی ہوگی تو نکل آئیں گے.
میں جتنی بھی اپنی صفائی پیش کروں گا الزام تو لگ جائے گا، متہم ہو جاؤں گا، تہمت لگ جائے گی. کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا. تو وہ دینار اور اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں پھینک دی. اچھا ایک ساتھی کو پتا تھا کہ یہ پیسے ان کے، اس نے کہا میں گواہی بھی دوں گا، لیکن امام بخاری نے پھینک دیے. اس نے دیکھا کہ یہ پھینک دی. جب تلاشی لی تو کسی کے پاس بھی نہیں نکلے. وہ آدمی بڑا شرمندہ ہوا جس نے الزام لگایا تھا. وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھی نے ان سے کہا آپ نے اتنی بڑی رقم ضائع کر دی. فرمایا میں حدیث لکھتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر مجھ پر الزام لگ جاتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر الزام لگ جاتا. کوئی آقا کی حدیث کو سننے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. اس لیے میں نے دنیاوی نقصان برداشت کر لیا، ناموس رسالت اور نبی کی حدیث پر آنچ آئے یہ برداشت نہیں کیا. غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، جس نے راجپال گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا مقدمہ لڑ رہے تھے اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم عدالت میں ایک بار یوں کہہ دو کہ جب میں راجپال کو قتل کر رہا تھا میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، ایک دفعہ یہ کہہ دو تمہاری ضمانت ہو جائے گی. بہت منجے ہوئے مانے ہوئے وکیل تھے اور بیرسٹر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اور ناموس رسالت کا مقدمہ لڑائے. یہ ایک عمل بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہے، مذاق نہیں ہے. تو پتہ ہے اس علم دین شہید نے کیا کہا تھا؟ یعنی وہ لکھا ہے کہ ٹانگا چلاتا تھا یا ترکان تھا. اقبال نے غالباً ضرب کلیم میں لکھا اسا دیکھتے رہ گئے ترکانہ دا منڈا بازی لے گیا. تو غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے محبت میں ڈوب کر کہا تھا کہ عجیب بات کرتے ہو جناح صاحب، پوری زندگی کا وہ ایک ہی لمحہ تو تھا کہ میں ہوش میں تھا، میں کیسے کہہ دوں کہ میں ہوش میں نہیں تھا؟ مجھے پھانسی دی جاتی ہے 1000 بار، لیکن ناموس رسالت پر کوئی سودے بازی نہیں. جج کو علم دین شہید نے جب جج نے کہا آپ نے توہین عدالت کی ہے تو علم دین شہید نے کہا آپ کو توہین عدالت برداشت نہیں، ہم توہین رسالت کو کیسے برداشت کریں؟ ابھی بھی وہ گیرٹ ولڈر بدبخت فریڈم پارٹی آف ڈچ کا رہنما ہالینڈ کے اندر، ہالینڈ کے پارلیمنٹ میں 10 نومبر کو گستاخانہ خاکے اور کارٹون کا مقابلہ کروا رہا ہے، اور وہاں کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس کو پروٹیکشن بھی دی، سیفٹی بھی دی، پرمیشن بھی دے دی کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے. یہودیوں کا ایک دن ہے ہولو کاسٹ جس میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا. ہولو کاسٹ پر بات کرنا، تحریر لکھنا، تقریر کرنا، کمنٹس دینا، رائے دینا، تبصرے اور سجیشن دینا یہ جرم ہے. اس کو یہودی گستاخی سمجھتے ہیں، اس کے لیے سزا مقرر ہے. اگر ہولو کاسٹ کی بات تمہیں بری لگتی ہے، ہمیں نبی کی گستاخی اور توہین کیسے برداشت ہوگا؟ تو الحمدللہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس پر ایکشن لے رہے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ جمعے میں ہم تفصیل بتا بھی دیں گے. جمعے کی نماز کے بعد بنوری ٹاؤن سے پریس کلب تک ایک بھرپور ریلی اور احتجاج بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت جن کے دل میں ہوتی ہے تو پھر ان کا انداز یہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسا بڑا انسان، کسی نے کہا اگر اللہ تعالی آپ کو بتا دے، آپ کو پتہ چل جائے کہ آج شام آپ فوت ہو جائیں گے،
آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ دن بھر کیا کام کریں گے؟ فرمایا طلب علم میں گزار دوں گا، طلب علم میں گزار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمانے لگے موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا موت سے پہلے والا دن کون سا ہے؟ موت کا تو کسی کو پتا نہیں سوائے اللہ کے۔ فرمایا ہر دن کو آخری دن سمجھ کر عبادت کرو، ہر دن کو آخری دن سمجھ کر عبادت کرو۔ تو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسا ولی، محدث، مجاہد یہ لکھتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے رات کو میرا انتقال ہو جانا ہے، آج دن میرا آخری دن ہے اس زمین کے سینے پر، فرمائے میں طلب علم میں گزار دوں۔ اور آج ہمارے پاس علم سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ جی میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، ارے بھائی فجر کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے، عصر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد جو ہے وہ دکان میں ہوتا ہوں، مغرب کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد تھکا ہوا ہوتا ہوں، عشاء کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد کھانا کھانا ہوتا ہے، بچے انتظار کرتے ہیں۔ علم کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ دور گیا کہ لوگوں کو قاری نہیں ملتے تھے، لوگوں کو علماء نہیں ملتے تھے، لوگوں کو مفتی نہیں ملتے تھے، لوگوں کو نکاح کے لیے قاضی نہیں ملتے تھے، دارالافتاء نہیں تھے، مدارس کا نظام نہیں تھا، تراویح پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ وہ دور گیا۔ ابھی علماء آپ کی منت کرتے ہیں، ہر مسجد کے اندر قاری بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی نماز میں آ جاؤ، چھٹی کے دن آ جاؤ۔ تعلیم بالغان کے کورس سے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کل قیامت کے دن ہم کیا عذر اور بہانہ تراشیں گے؟ سب کچھ کے لیے ہمارے پاس ٹائم۔ میں اکثر بعض لوگوں کی ایگزامپل اور مثال دیتا ہوں تو وہ آدمی بعض اوقات کہتا ہے کہ جی آپ نے میری بات کر دی، تو میں کہتا ہوں میں نے نام تو نہیں لیا ہے۔ بات کرنے کا مقصد اس کو رسوا کرنا نہیں ہے، بات کرنے کا مقصد مثال سے سمجھانا ہے۔ آج میرے پاس ایک شخص آیا، ہو سکتا ہے بھی بیٹھا ہوا بھی ہو، میں آپ کو تو نہیں بتاؤں گا آج، اور اس نے کہا کہ جی میرے بچے کو مدرسے سے 6 مہینے کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ اتنی لمبی چھٹی تو نہیں ملتی، خیریت کہیں جانا ہے؟ کہا جی میں نے باہر جانا ہے، بچوں نے نہیں جانا ہے۔ تو میں نے کہا پھر چھٹی کیوں لی جا رہی ہے؟ کہا جی وہ گھر کے کام کاج کے لیے وہ گھر پہ رہے گا۔ میں نے کہا جب 6 مہینے وہ چھٹی کرے گا، جو پڑھا ہے وہ بھول جائے گا، اور یہاں کے اور بچے اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ مدرسے میں پڑھتا تھا، نہیں آ رہا ہے، نکل گیا۔ 6 مہینے بعد ہم اس کو داخلہ نہیں دیں گے۔ ہمارے مدرسے کا رول ہے کہ جس بچے کو ہم نکال دیں اسے دوبارہ داخلہ نہیں ملتا۔ تو میں نے کہا کہ مدرسے کا کیا ٹائم ہے، 3-4 گھنٹے کے لیے آ جائیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، رات کو خطرہ ہوتا ہے اور وہ باہر تو گھومے گا۔ بولا نہیں جی وہ صبح اسکول بھی جائے گا، دوپہر کو مدرسے بھی جائے گا، شام کو ٹیوشن بھی جائے گا، تو گھر کے کام کاج کس وقت کرے گا؟ میں نے کہا اسکول سے بھی چھٹی لے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا ٹیوشن سے بھی چھٹی لے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ خدا کی قسم افسوس بھی ہوا، غصہ بھی آئے۔ میں نے کہا مظلوم یہ اللہ کی کتاب ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہماری نظر میں علم اور کتاب اللہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو ریئل پکچر دکھا رہا ہوں، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ آج کی تازہ بات ہے۔ اور میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے اے لیول اسکول میں پڑھتے ہیں، 7-8 ہزار ماہانہ فیس، ماہانہ 2-3 ہزار وین کی فیس،
15-20 ہزار سیمیسٹر کی فیس، 10-15 ہزار ٹیوٹر کی فیس، 10-15 ہزار کا یونیفارم، بیگ، بستہ، بکس، اسٹیشنری، 80 ہزار سے 1 لاکھ اینیول فیس سالانہ، لاکھوں روپے خرچ کرنے والے، صبح سے لے کر 2-3 بجے تک اسکول پڑھتا ہے اور پھر 5 سے 8 تک پھر ٹیوشن پڑھتا ہے، لاکھوں روپے لاڈ میکالے کے نظام تعلیم پر لگ رہے ہیں، 10 سے 12 گھنٹے یومیہ لاڈ میکالے کے نظام تعلیم پہ لگ رہے ہیں، اور گھر میں قاری صاحب آدھے گھنٹے کے لیے آتا ہے۔ کتنے؟ آدھے گھنٹے کے لیے، اور وہ بھی کبھی قاری صاحب دروازہ نوک کرتا ہے، آج بچہ پکنک پہ گیا ہوا ہے، چھٹی ہے، اسکولوں کی چھٹیاں تھی، ہم نے کہا پکنک پہ چلے جائے، قرآن ضائع ہوتا ہے تو نو پرابلم۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے دعووں سے کیا ہونے والا ہے؟ اسی لیے اللہ اکبر کبیر، ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے، جو فقیہ ہوتا ہے نا، فقیہ عالم کو کہتے ہیں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، حدیث پاک ہے ایک فقیہ دین کی سمجھ رکھنے والا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے باری ہے۔ 1000 عابدوں کو، گناہگاروں کو نہیں، 1000 عبادت کرنے والوں کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہے بنسبت ایک عالم کے، اسے گمراہ کرنا۔ تو ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ فقیہ ہمیشہ نماز میں رہتا ہے۔ کسی نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا تم جب بھی دیکھو گے وہ کسی چیز کو حلال بتا رہا ہے، کسی چیز کے حرام ہونے کو بتا رہا ہے، کسی کو فرض بتا رہا ہے، کسی کو واجب بتا رہا ہے، کسی کو سنت مستحب بتا رہا ہے، کسی کو وضو کا طریقہ بتا رہا ہے، کسی کو غسل کے فرائض بتا رہا ہے، کسی کو نماز جنازہ سکھا رہا ہے، کہ یہ ہر وقت نماز کی حالت میں ہے۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کی اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ طالب العلم بن جاؤ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ درس میں بیٹھنے والا ہر آدمی طالب علم ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ کی نیت سیکھنے کی ہے، آپ کی نیت سمجھنے کی ہے۔ قاعدہ پڑھنے والا طالب علم ہے، قرآن پڑھنے والا کسی قاری کے سامنے طالب علم ہے۔ آپ طالب علم بن کر آؤ، اس نیت سے آؤ کہ ہم طالب علموں کی لسٹ میں آ جائیں، علماء سے محبت کرنے والوں کی لسٹ میں آ جائیں۔ کچھ کام نہیں آئے گا، جو ہم کما رہے ہیں وہ قبر میں کام نہیں آئے گا، جو قبر میں کام آئے گا وہ ہمارے پاس نہیں۔ میں چلا جاؤں سعودیہ اور پاکستانی روپیہ لے کر بازاروں میں گھوموں تو لاکھوں روپے دینے کے باوجود بھی شاید کوئی عربی ہمیں 10 روپے کی چیز نہیں دے۔ کوئی آدمی ریال اور ڈالر لے کر کھارادر اور بولٹن کی مارکیٹوں میں کپڑا خریدنا شروع کر دے، کوئی اس کو آدھا تھان بھی نہیں دے گا۔ آخرت کی کرنسی اعمال ہے، اس سے ہمارا دامن خالی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال ہے، وہ ویزا ہمارے پاس نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عون بن عبداللہ نے بڑی عجیب بات کی، فرماتے ہیں اکثر لوگ ایک اشکال کرتے کہ جی ہم علم حاصل کریں گے، عالم بن جائیں گے، پھر عمل نہیں ہوگا، پھر اس سے تو اچھا ہے علم ہی حاصل نہ کرو۔ کسی کو شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ داڑھی رکھ کر گناہ کروں گا یار، بدنامی ہوگی، داڑھی نہیں رکھو۔ تبلیغ میں جاؤں گا تو پھر ساری دنیا کہے گی دیکھو تبلیغی کے کام، اس لیے تبلیغ میں ہی نہیں جاتا۔ وہ شیطان تو بڑا منجا ہوا کھلاڑی ہے، وہ بڑا پروفیشنل ہے، اس کے پاس بہت سارے داؤ پیچ ہیں۔
تو ایک یہ اشکال، بلکہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ جی میں اپنی بچی کو حافظہ نہیں بناؤں گا، کیوں؟ کل کو پھر پرائے گھر میں جائے گی، پھر اس کو موقع نہیں ملے گا، قرآن ضائع ہو جائے گا۔ اب وہ پرائے گھر میں جائے، اسے قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملے، وہ قرآن بھول جائے، یہ ایک امر موہوم ہے، یہ یقینی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ پوسیبلٹی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے گھر میں جائیں اور وہ خود مدرسہ کھولے اور وہ ہر وقت قرآن پڑھے، جھاڑو مارتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک موہوم اور شک کی بنیاد پر ہم اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ میں اپنے بچے کو عالم نہیں بناؤں گا، کل کو پتہ نہیں وہ عمل نہیں کر سکے۔ یہ تو پھر ایک آدمی کہے گا کہ جی میں نماز شروع کروں گا تو خیالات آئیں گے نماز ہی نہیں پڑھتا، میں حج پر جاؤں گا، آ کر پھر گناہ کروں گا تو حج پر ہی نہیں جاتا۔ یہ تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی علم حاصل کریں گے، عمل نہیں ہوگا تو کیا فائدہ حاصل کرنے کا؟ اس کا جواب سنیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ عمل نہیں ہو سکے گا، علم ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا علم کو تکیہ بنا لینا بہتر ہے اس سے کہ تو جہل کو اپنا تکیہ بنائے۔ جب تو علم حاصل کرے گا اور عمل نہیں کرے گا یہ اچھا ہے اس سے کہ علم ہی حاصل نہ کرے، پھر تو جاہل ہو گیا۔ پھر یہی شخص، بعض لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے نا، اکثر لوگ ہمارے پاس آتے، مسئلہ پوچھتے، ہم جواب دیتے، اگر وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تو جامع مسجد کے مولانا مفتی نیاز صاحب کے پاس چلے جاتے، اگر وہ بھی وہی بات بتائیں پھر جو ہے نا مکی مسجد کے مولانا وزیر صاحب کے پاس چلے جاتے، وہ بھی بتائیں تو مولانا نور الحق صاحب کے پاس، یعنی جب تک اس کو اس کے مزاج کا جواب نہیں ملے گا وہ اسی طرح چکر کاٹتا رہے گا۔ اور جس عالم نے، اب بعض اوقات ایک عالم کو بات ایک انداز سے بتائی، دوسرے عالم کو دوسرے انداز سے بتائی، جس عالم نے اس کے مزاج کی بات کی پھر وہ کہے گا ارے جی اس عالم نے تو ایسے کہا تھا، یہ صحیح بتا، علماء کے خلاف پروپیگنڈا۔ تو وہ شخص بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور وہی سوال دہرایا، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں عمل نہیں ہو سکے گا، علم ضائع ہو جائے گا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگوں کا حشر قیامت کے دن اسی حالت پر ہوگا جس پر وہ مرے ہوں گے، عالم کو عالم اٹھایا جائے گا، جاہل کو جاہل۔ اب پھر بھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور وہی بات دہرائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کسی چیز کو حاصل کر کے اتنے ضائع کرنے والے نہیں بنو گے جتنا کہ اس کو چھوڑنے سے بنو گے۔ ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے پھر عمل نہیں کرتا، اس کا نقصان ہوا، عمل نہ کرنے کا نقصان ہوا۔ علم حاصل کرنے میں جو 2-4 سال لگے اس کا ثواب تو مل گیا، لیکن جس نے علم حاصل ہی نہیں کیا اس نے تو سب کچھ ضائع کر دی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، علم حاصل کریں، اپنی خواتین کو مدارس میں بھیجیں، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں۔ صرف ناظرہ قرآن پڑھنے سے جان نہیں چھوٹتی، حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی مدارس کے طلباء بھی ڈاکٹر بنے، مدارس کے طلباء بھی انجینئر بنے، اگر میں یہ کہوں کہ انجینئر بھی عالم بنے، ڈاکٹر بھی مفتی بنے تو لوگ ہماری بات پر ہنسیں گے، لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ کہا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے ابھی 8 سال کے لیے مدرسے میں جائے گا، اتنا بڑا انجینئر ہے ابھی یہ 8 سالہ کورس کرے گا،
اسی طرح جس نے 12-14 سال قرآن حدیث فقہ میں لگا دیے، وہ نماز پڑھائے گا، وہ بیان کرے گا، وہ درس دے گا، وہ مسائل سکھائے گا، وہ جنازے کی نماز پڑھائے گا، وہ آپ کا نکاح پڑھائے گا، وہ ناموس رسالت پر امت کو بیدار کرے گا، وہ آپ کے فقہی مسائل کا حل بتائے گا، وہ پوری دنیا میں تبلیغ میں پھرے گا، وہ مدارس کا جال بچھائے گا۔ اس کو ان سارے کاموں سے جیسے وہ فارغ ہے، اس کو بس ڈاکٹر بنا اور انجینئر بنا۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہاں یہ ضرور کہو کہ عالم کو بھی عصری تعلیم تھوڑی بہت آنی چاہیے، یہ بات ہم مانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ڈاکٹر کو بھی دین کی مبادیات کا پتہ ہونا چاہیے، انجینئر کو بھی ضروریات دین کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس ملک کا وزیر داخلہ وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، اس ملک کا منجا ہوا وکیل جو صدارت کے لیے نومینیٹڈ ہے وہ سورہ اخلاص بار بار غلط پڑھتا ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ امت کو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے الو بنایا جا رہا ہے، بلکہ الو کیا بنایا جا رہا ہے، جن لوگوں کی سوچ ہے وہ الو ہے، الو سے بھی بدتر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کی آیت ہے، یہ لوگ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اسی لیے علم حاصل کرو، کریں گے نا علم، اس لیے کہ علم تیری نگرانی کرے گا۔ مال کی نگرانی تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن علم ہماری نگرانی کرے گا۔ مال استعمال سے گھٹتا ہے، علم استعمال سے بڑھتا ہے۔ مال کی حفاظت ہم کرتے ہیں، ہماری حفاظت علم کرتا ہے۔ مال چوری کرنے کے لیے چور ڈاکو آگے آتے ہیں، اور علم دنیا کی کوئی طاقت چوری نہیں کر سکتی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔